بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 71 سے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ وَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر پیروی کرتا حق ان کے خواہشات کی، البتہ بگڑ جاتے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہیں، بلکہ لائے ہم ان کے پاس انہی کا ذکر تو وہ اپنے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ بذکرہم سے مراد یعنی نصیحت اور یاد دہانی ہے، یعنی اس قرآن میں جو ہم ان کے پاس لائے ہیں انہی کا ذکر ہے، وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، یا تم سوال کرتے ہو اس سے کسی خراج کا تو تیرے رب کا دیا بہتر ہے، وہ بہترین رازق ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو البتہ تو بلا رہا ہے ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر راستے سے البتہ مڑ جانے والے ہیں، یعنی بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ البتہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ لَنَاكِبُونَ یعنی اپنی خواہشات کی طرف مڑ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ آخرت پر ایمان انسان کو جو کہ سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا، اور اگر رحم کرتے ہم اور ہم کھول دیتے بِهِم مِّن ضُرٍّ لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کے ساتھ ہیں تکلیف سے البتہ اڑے رہتے ہیں، اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، البتہ تحقیق پکڑ لیے ہیں ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، بس نہ وہ گڑگڑاتے اپنے رب کے لیے اور نہ ہی وہ عاجزی کرتے ہیں، یعنی البتہ پکڑ لیتے ہم ان کو عذاب کے ساتھ۔ بالعذاب سے مراد قحط وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں اہل مکہ کو ہوئی، جس میں ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے۔ عذاب دیکھ کر ان کا رویہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جب وہ عذاب دیکھتے ہیں تو وہ نہ اپنے رب کے لیے گڑگڑاتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب کھول دیا ہم نے اس پر ایک دروازہ سخت عذاب والا، تب وہ اس میں مایوس ہونے والے ہیں۔ عذاب شدید یعنی موت، قیامت اور دوزخ اور دنیا آخرت کا عذاب، جہاں وہ تمام راحتیں اور خیر سے مایوس ہوں گے اور تمام امیدیں ان کی ختم ہو جائیں گی، یعنی جب وہ موت کو دیکھیں گے، عذاب قبر کو، دوزخ میں جائیں گے تو ان کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، کتنا کم جو تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور اتنی نعمتوں کو پا کر تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ اللہ نے انسان کو عقل و فہم دیا ہے، سننے کی صلاحیتیں دی ہیں، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو پہچانے اور اسے قبول کرے۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلایا ہے تم کو زمین میں اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کے لیے اختلاف ہے رات و دن کا، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یعنی کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس طرح وہ رب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا مانند اس کے جو کہا تھا پہلوؤں نے۔ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا واقعی ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ البتہ تحقیق وعدے کیے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا اس کا اس سے پہلے نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوؤں کی۔ قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون، کہہ دیجئے واسطے کس کی زمین ہے جو کچھ کوئی اس میں ہے اگر ہو تم جانتے۔ سیقولون للہ، وہ ان قریب وہ کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ قل کہہ دیجئے افلا کیا بھلا نہیں تذکرون تم نصیحت پکڑتے، یعنی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو پھر عبادت بھی اسی ہی کی کرنی چاہیے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے کون ہے رب 7 آسمانوں کا اور رب عرش عظیم کا۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل کہہ دیجئے افلا کیا بھلا نہیں تتقون تم ڈرتے، یعنی پھر تم عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہہ دیجئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی اور وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ دی جاتی اس کے مقابلے میں اگر ہو تم عقل سے کام لیتے۔ وہو یجیر، یعنی جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اسے پناہ میں لے لیتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ولا یجار علیہ، یعنی جس کو نقصان پہنچانا چاہے اللہ کے سوا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے۔ قل فانا تسحرون، کہہ دیجئے تو کہاں سے تم جادو کیے جاتے ہو، یعنی پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق کو اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون، نہیں بنایا اللہ نے کوئی اولاد اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی الہ، تب البتہ لے جاتے ہیں ہر الہ اس کو پیدا کیا ہے اس نے البتہ چڑھائی کر دیتا ان میں سے بعض پر۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اور الہ ہے۔ اگر ان کی خواہش کے مطابق اور الہ ہوتے تو نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ ہر الہ اپنی بنی ہوئی چیزوں کو لے کر الگ ہو جاتا یا اپنی طاقت جمع کر کے دوسرے الہ پر چڑھائی کر دیتا۔ الہ تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، یعنی اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا تو بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، کہہ دیجئے اے میرے رب خواہ تو دکھا مجھ کو جو وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اہل مکہ کو ایمان نہ لانے پر جو انہیں عذاب کی دھمکی دی جا رہی تھی۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب تو کرنا مجھ کو ظالم قوم میں، یعنی نبی کی یہ دعا ہے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے ظالم قوم میں سے نہ کرنا، اگر میری زندگی میں یہ عذاب آ جائے جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے تو مجھے ظالموں میں شمار نہ کرنا، میں ان سے بری الذمہ ہوں، میری موت ظالموں کے ساتھ نہ ہو، مجھے ان سے الگ کر دینا، مجھ سے اس عذاب سے محفوظ رکھنا جو ظالموں پر آئے گا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اوپر اس بات کے کہ ہم دکھائیں گے جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے البتہ قادر ہیں، یعنی کس بات پہ قادر ہیں، یعنی ہم آپ کی نگاہوں کے سامنے عذاب لانے پر قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون، دور کیجیے ساتھ اس چیز کے جو اچھی ہے برائی کو اور ہم خوب جانتے ہیں ساتھ اس کے جو وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اچھائی کے ذریعے برائی کو دور کر دو۔ اب اگر تبلیغ کے کام میں تکلیفیں اٹھانی پڑیں تو کیا کریں، انہیں صبر سے
کام لیں، صبر کے ذریعے تکلیف کو دور کریں، جھوٹ کو سچائی کے ذریعے سے دور کریں اور کفر کو ایمان کے ذریعے دور کر دیں، اور ظلم اور گناہ کو نیکی کے ذریعے سے دور کر دینا، اور جہالت کو علم کے ذریعے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا چیزیں ہمیں اچھے کام سے کون سی چیزیں روکتی ہیں؟ یعنی شیطانی وسوسے۔ قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، کہہ دیجئے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ یعنی جب شیطان وسوسے ڈالے تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، یعنی اپنے رب سے مدد مانگے۔ شیطان بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، انتقام کی آگ دلوں میں ڈالتے ہیں، نفرت، حسد، غیبت، ان چیزوں کے ذریعے انسان کو اس کے اصل مقصد سے وہ ہٹا دیتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری اے میرے رب کہ میں حاضر ہوں میرے پاس۔ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، شاید کہ میں عمل کروں اچھے، اس میں جو میں چھوڑ آیا ہوں ہرگز نہیں، وہ بے شک ایک بات ہے جو کہنے والا ہے اس کی، اور اس کے پیچھے برزخ ہے، اور اس دن جب وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں واپس جانے کی آرزو کیوں وہ کریں گے؟ تاکہ میں دنیا میں واپس جا کر اچھے عمل کروں۔ کل یعنی ہرگز نہیں، دوبارہ جانا ممکن ہی نہیں، یہ تو صرف ان کے منہوں کی باتیں ہیں، اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر یہ کچھ کرنا چاہتے تو انہیں دنیا میں کئی موقع میسر آئے تھے، اگر انہیں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی انہیں عمل صالح کی توفیق نہیں حاصل ہوگی۔ اور دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے اسے برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں تو نہیں کوئی رشتہ آپس میں اس دن ہوگا، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ، تو جو کوئی بھاری ہوئے اس کے پلڑے تو یہی وہ لوگ ہیں۔ والمفلحون، فلاح پانے والے، یعنی فمن ثقلت موازینہ، یعنی کن لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ انسان بھی تولے جائیں گے، نیت ان کی اعمال بھی، اور شہیدوں کا خون بھی، اور علماء کی سیاہی بھی۔ ان کا انعام کیا ہوگا؟ یعنی کہ وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جو کہ ہلکے ہوئے ان کے پلڑے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یعنی کہ ان کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، اور ان کا نقصان کیا ہوگا؟ یعنی انہیں اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جلسا دے گی ان کے چہرے کو آگ اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا نہ تھی میری آیات پڑھی جاتی تم پر تو تھے تم ساتھ اس کے تم جھٹلاتے۔ یعنی جب وہ جہنم کی آگ میں جلس رہے ہوں گے تو ان سے کیا کہا جائے گا کہ یہ میری آیات تم پر نہیں پڑھی گئی تھی اور تم ساتھ ان کے جھٹلاتے تھے، یعنی تم ان پر عمل بھی نہیں کرتے تھے، عمل سے جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے میرے رب غالب آ گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی اور تھے ہم گمراہ قوم۔ یعنی وہ کن باتوں پہ گمراہ ہو گئے تھے؟ حق سے اور ہدایت سے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب نکال دے ہم کو اس سے، پھر اگر ہم لوٹیں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی جہنم میں وہ کیا دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب نکال دے ہمیں اس جہنم سے، پھر اگر ہم لوٹیں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی اب ہم بالکل خواہشات کے پیچھے نہیں پڑیں گے،
انہیں اتنی سخت سزائیں کیوں دی جائیں گی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور میرے بندوں کا مذاق اڑایا تھا۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، فرمایا اللہ نے دور رہو اس سے اور نہ تم کلام کرو مجھ سے، یعنی دور ہو اللہ نے فرمایا اور نہ تم کلام کرو مجھ سے، یعنی بولنے کی بھی اجازت نہ ہوگی اور اللہ خود بھی کلام نہیں کریں گے، انہیں دھتکار دیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، بے شک تھا وہ ایک گروہ میرے بندوں میں سے جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، بس بخش دے ہم کو، رحم فرما دے ہم پر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تو تم نے بنا لیا ہے ان کو مذاق، یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تم کو میرا ذکر اور تھے تم ان سے ہنسا کرتے، یعنی ان کے دھتکارنے کی وجہ بتا دی گئی تھی کہ وہ مومنوں کے گروہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ مومنوں کا وہ گروہ رحمت کا اور بخشش کا طلبگار تھا، اس مذاق سے تم اتنا آگے بڑھ گئے کہ تم نے میرا ذکر ہی بھول گئے، اور میں بھی ہوں اور تم ان سے مذاق کرتے رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، بے شک میں نے جزا دی ان کو آج بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، بے شک وہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ انہیں یہ کامیابی کس وجہ سے ملیں گی؟ ان کے صبر کرنے کی وجہ سے انہیں عطا کی جائے گی۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، کہا کتنا رہے ہو تم زمین میں تعداد سالوں کی؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، انہوں نے کہا ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، بس پوچھ لیجیے گننے والوں سے۔ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ نے نہیں ٹھہرے ہو تم مگر بہت تھوڑا، کاش بے شک تم ہوتے تم جانتے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی قلیل ہے، کاش تم اس دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتے تو آج تم بھی کامیاب ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا بھلا سمجھا تھا تم نے بے شک پیدا کیا ہے ہم نے تم کو بیکار اور بے شک تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے۔ فتعالی اللہ المالک الحق، لا تو بہت بلند ہے اللہ بادشاہ سچا نہیں ہے۔ الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، رب العرش الکریم رب ہے عرش کریم کا۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، اور جو کوئی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے دلیل اس کے ساتھ اس کی، تو بے شک حساب اس کا اس کے رب کے پاس ہے، بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے کافر۔ شرک کی تردید کی ہے، جو اللہ کے سوا پکارے کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، یعنی شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو بے شک حساب اس کا اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہ پائیں گے، یعنی کافرون جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے احکام کو نہیں مانتے۔ اور فلاح کیا ہے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جانا، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو اہل ایمان والوں کو نصیب میں ان کے حصے میں آئے گی۔ قُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دیجئے اور رحم فرمائیے اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی اپنے رب سے اپنی بخشش کی اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔